مکتوب نمبر 271 یہ مکتوب شریف جناب شیخ حسن برکی صاحب کی طرف صادر فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ دیکھا تھا، اس واقعے کی حل اور اس کی تعبیر ان کو فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جو مکتوب آپ نے جناب شیخ حسن صاحب آپ نے جو مجھے بھیجے تھے، تو احسن اللہ سبحانہ حالہ، اللہ شیخ حسن کی حالت کو احسن فرما دیں، وَأَوْصَلَهُ إِلَىٰ كَمَالِهِ، اور اللہ کریم سے اعلیٰ کمالات تک پہنچائیں۔ جو خط آپ نے لکھا تھا حسن صاحب، وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ جو واقعہ آپ نے اس میں لکھا تھا تو وہ واضح ہو گیا۔ آپ امیدوار رہیں اور جس چیز پر آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں، اور ایک بال برابر بھی احکام شریعت سے تجاوز نہ کریں، اور معتقدات اور عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ پر مزین رکھیں، تو پھر اس واقعے کے آپ پر اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ کوئی واقعہ انہوں نے دیکھا تھا مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے، جو کہ شیخ اور مرید کے درمیان کوئی راز تھی، تو انہوں نے واقعہ درج نہیں فرمایا۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جس چیز کی تجھے حکم دی گئی ہے، یعنی ذکر کرنے کی، آپ وہ ذکر کرتے جائیں، اور ایک بال برابر بھی شریعت مطہرہ سے ادھر ادھر نہ جائیں، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت پر آپ بہرمند ہو جائیں۔ یہی اصل کام ہے، اس کے علاوہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی والدین آپ کو اجازت دیں اور آپ کے بھائی راضی ہو تو کبھی ہندوستان کی سیر بھی کر لیا کرو، اسے بھی غنیمت جانو، یعنی میرے پاس آؤ، پھر دیکھو کہ جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے اس واقعے کے ثمرات تجھے کیسے مل جاتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو دیکھو، دوسری کسی مرید کو آپ اس پر مشروط نہیں فرماتے کہ والدین اور بھائیوں کی اجازت سے، لیکن ان کو انہوں نے فرمایا شیخ حسن کو، کیونکہ ان کی والد وہ بھی حضرت کے مرید اور خلیفہ رہے ہیں، اور ان کے بھائی بھی حضرت کے مرید اور خلیفہ رہے ہیں، تو آپ ان کو ارشاد فرما رہے، چونکہ وہ بھی صالح لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی تربیت وہاں پر بہتر ہو، لیکن اگر وہ لوگ آپ کو اجازت دیں گے تو آپ کبھی ہندوستان ہمارے پاس تشریف لاؤ، پھر دیکھو جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے اس کی ثمرات آپ کو کیسے مل سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔